اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج بھی میں جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں نا، یا جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ بہت آسان وظیفہ ہے لیکن بہت قیمتی میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس وظیفے کی برکات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کے دل کے اندر جو خواہشات ہوں گی، آپ کی دعائیں ہوں گی، جو مرادیں ہوں گی، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو فی الفور پورا فرما دیتا ہے اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تمام حاجتیں، وہ تمام خواہشات جائز ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وظیفہ آپ جب پورا کریں گے تو انسان کے پاس پتہ ہے سب کچھ موجود ہوتا ہے، نوکری ہوتی ہے، لیکن ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے دے، ہماری پروموشن ہو جائے، یا والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اللہ پاک ترقی دے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کے نیک رشتوں کے لیے۔ تو آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، اس وظیفے کو پڑھ کے جب آپ اللہ کے سامنے اپنی تمام حاجتوں کو پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پورا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ یا تو فجر کے بعد کرنا ہے یا پھر عشاء کے بعد۔ لیکن اگر آپ کا مسئلہ بہت زیادہ ارجنٹ ہے یا بہت زیادہ سخت کسی پریشانی ہے، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، جو بھی مقصد ہے آپ کا، تو آپ یہ فجر اور عشاء دونوں وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ فجر کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر ٹھہر کے اشراق کے بعد کر لیجئے اس کو، ورنہ یہ عشاء کے بعد آرام سے آپ کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، اور پھر آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی تمام حاجتوں کو، اپنے دل کی تمام کیفیت کو، اپنے دل کی تمام مرادوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے، اللہ سے باتیں کیجئے اور اپنے تمام مسائل کو اللہ کے سامنے رکھ دیجئے۔ بے شک اللہ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے ہمارا مانگنا، ہمارا گڑ گڑانا، ہماری عاجزی۔ تو جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا میرے بہن بھائیوں، کہ آپ جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کے ساتھ دعا مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری ان دعاؤں کو آپ قبول فرمائیے اور اس میں عافیت کو شامل کر لیجئے، اپنی رضا کو شامل کر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دعا تو قبول ہو جائے لیکن آپ کے لیے آگے چل کے اچھی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعاؤں کو عافیت کے ساتھ مانگا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ دعائیں مانگیں گے تو اس کے ثمرات آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ حاصل ہونا شروع ہو جائے تب تک اس وظیفے کو جاری رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ آخر میں شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھرپور طریقے سے جاری رکھیے گا، اور اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔